السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بک نمبر 2 کا 4 چیپٹر اینڈ آف ٹرم کا سیکنڈ لیکچر کر رہے ہیں۔ اس میں جو رائٹر ہیں ڈیوڈ ڈیشز، انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو بیان کیا ہے ریگارڈنگ اسکول ٹائم، اسکول ہالیڈیز، اسکول ورک۔ یہ بتا رہے تھے کہ جمعے کا دن جو ویکینڈ ہوتا تھا وہ بہت ہی خوشگوار ہوتا تھا، ان کو پسند تھا کہ جمعے کا دن جو تھا یہ سوچ کے ان کو اچھا لگتا تھا کہ آگے چھٹیاں ہیں، 2 دن فل ہالیڈیز ہیں، اور اسکول جانا ڈیلی منڈے کو ان کو پسند نہیں تھا۔ اسکول میں جا کے کام کرنا ایسا ناپسند نہیں تھا، بلکہ اسکول کے لیے تیار ہونا یہ ان کو ناپسند تھا۔ تو یہاں پہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دا لاسٹ پیریڈ ایز ایچ آف اوور کلاس واز کالڈ آن اے فرائیڈے وٹ ایور دا سبجیکٹ ہیڈ اٹس ہیپی فلیور آف دا اینڈ آف دا ویک۔ کہتے ہیں جو آخری پیریڈ ہوتا تھا جمعے والے دن، پیریڈ جیسے کہ جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے فرسٹ پیریڈ، سیکنڈ پیریڈ، تھرڈ پیریڈ اس طرح کے کال کرتے ہیں، تو اسی طرح جو آخری پیریڈ ہوتا تھا فرائیڈے کو، وٹ ایور دا سبجیکٹ، مضمون کوئی بھی ہوتا، ہیڈ اٹس ہیپی فلیور آف دا اینڈ آف دا ویک، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا یہ سوچ کر کہ ہفتے کا اختتام ہے۔ اینڈ ون واک ہوم فرام اسکول آن اے فرائیڈے آفٹرنون، اور ایک شخص اس طریقے سے جمعے کی دوپہر کو اسکول میں سے گھر جاتا، however much homework had been assigned for Monday، اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ پیر والے دن کے لیے جتنا زیادہ ہوم ورک دیا گیا ہے، اس سے قطع نظر چال ایسی ہوتی تھی with the thread of an escape prisoner، جیسے کہ کوئی مفرور قیدی ہو اور وہ بھاگ رہا ہو۔ جیسے کسی قیدی کو خوشی ہوتی ہے نا جیل سے نکلنے کی، بالکل اسی طرح رائٹر کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی تھی جمعے والے دن اسکول سے نکلنے کی۔ فرائیڈے نائٹ، جمعے کی رات، with 2 solid days before school again، یہ سوچنا کہ پورے 2 دن کی مکمل چھٹیاں ہیں دوبارہ اسکول جانے سے پہلے، was the best night of the week، وہ ہفتے کی سب سے زیادہ خوبصورت خوشگوار ترین رات ہوتی تھی۔ سیٹرڈے نائٹ، اور ہفتے کی رات، with still a whole day before it، with still a whole day between it and Monday، اور ہفتے کی رات یہ سوچنا کہ اتوار پورا دن موجود ہے، منڈے اور ہفتے کے درمیان پورا اتوار کا دن موجود ہے چھٹی کا، was playing in a quite different way، وہ بھی ایک علیحدہ طرح کی ایک خوشگواریت ہوتی تھی، ایک خوشگوار احساس ہوتا تھا۔ لیکن سنڈے نائٹ، اتوار کی رات، was full of threat of Monday morning، اتوار کی رات پیر کی صبح کے خوف سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جمعے کے روز جو ہے وہ آخری پیریڈ، جس میں چاہے مضمون کوئی بھی ہوتا، کام جتنا بھی ملا ہوتا، احساس ہی یہ بہت زیادہ اچھا تھا کہ 2 دن پوری چھٹیاں ہیں۔ پھر جمعے کی رات یہ سوچنا کہ پورے 2 دن چھٹیاں ہیں، اسکول کا برڈن نہیں ہے۔ ہفتے کی رات بھی اچھا لگتا تھا کہ ابھی پوری ایک چھٹی موجود ہے، لیکن اتوار کی رات کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اگلے دن صبح اسکول جانا ہے، تو صبح کا خوف ضرور موجود ہوتا تھا۔ آگے کہتے ہیں سم ٹائم دیر ور unexpected respites، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ غیر متوقع کچھ وقفے آ جاتے تھے، یعنی کہ غیر متوقع چھٹیاں مل جاتی تھیں۔ a half holiday to let us attend a football match، آدھے دن کی چھٹی سم ٹائم مل جاتی تھی فٹ بال کا میچ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ with some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday، وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ preceding Saturday، preceding کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا ہفتہ، پچھلے ہفتے کو کوئی انفورسین سرکمسٹانسز، انفورسین کوئی غیر متوقع ایسے حالات ہو گئے ہوں کہ پچھلے اتوار ہفتے کو وہ فٹ بال کا میچ نہ ہو پایا ہو، تو وہ اب اچانک سے اس کا اعلان ہو گیا ہو کہ اب فٹ بال میچ ہونا ہے، تو وہ آدھے دن پڑھایا جاتا تھا، آدھے دن کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ یا پھر کیا ہوتا تھا، اور دا سڈن ڈسمسل آف اسکول این hour or 2 before the usual time، بعض اوقات کیا ہوتا تھا اچانک سے ڈسمسل کا مطلب ہوتا ہے آزادی دے دینا، چھوڑ دینا، چھٹکارا، ریلیز کر دینا۔ اسکول سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے اچانک سے چھٹی مل جاتی تھی معمول کے وقت سے پہلے، بیکاز آف سم ان ایکسپیکٹڈ کرائسس اور سیلیبریشن، یا تو کوئی غیر متوقع
کرائسس مصیبت کی وجہ سے، یا پھر سیلیبریشن یا کوئی تقریب کا منعقد ہونا ہوتا تھا، یا کوئی بھی ایسا ڈے ہوتا تھا جس کی وجہ سے جس کو منانا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ان ایکسپیکٹڈ چھٹی مل جاتی تھی اسکول سے 1-2 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ اسکول کی چھٹی کے 1-2 گھنٹہ پہلے. بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوین، لیکن ایسی ہالیڈیز، ایسے ریسپائٹس بہت کم، شاذ و نادر ہوتے تھے. ونس اے ٹرم، ایک مرتبہ، پورے ٹرم میں ایک مرتبہ، وی ہیڈ اے اینول مڈ ٹرم ہالیڈے، ہمیں پورے سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اینول مڈ ٹرم ہالیڈے ملتی تھی، یعنی کہ سال میں ایک مرتبہ ششمائی امتحان میں، اینول مڈ ٹرم یعنی کہ سال کے جو 6 مہینے ہیں اس میں کوئی چھٹی، 6 مہینے گزر گئے پھر چھٹی ملتی تھی. اس میں کیا ہوتا تھا؟ منڈے آف، پیر والے دن کی بھی چھٹی ہوتی تھی. وچ میڈ اے لگزوریس لانگ ویکینڈ، اس سے کیا ہوتا تھا کہ ویکینڈ لگزوریسلی لانگ ہو جاتا. لگزوریسلی یعنی کہ بہت ہی لیوشلی، اسپلینڈڈلی، بہت ہی زیادہ پرآسائش قسم کا لانگ ویکینڈ ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ سیٹرڈے چھٹی ہے، سنڈے چھٹی ہے، پھر منڈے بھی چھٹی ہے، 3 ہالیڈیز مل جاتی تھی. بٹ اٹ سیمس ٹو گو جسٹ ایز فاسٹ ایز آرڈنری ویکینڈس. لیکن ساتھ میں وہ بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن بھی ایسی جلدی سے عام ویکینڈس کی طرح جلدی سے گزر جاتے تھے. اینڈ اوکیجنلی ان ونٹر اف دیر ہیڈ بین اے کنٹینیوس ہارڈ فروسٹ فار سم ڈے، اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا، اوکیجنلی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، یہ ان ونٹر، سردیوں میں، موسم سرما میں ایسا ہوتا تھا کہ اف دیر ہیڈ بین اے کنٹینیوس ہارڈ فروسٹ، اگر مسلسل کچھ دن تک شدید قسم کی برف باری ہوتی رہتی، بہت ٹھنڈ ہوتی، تو پھر وہ چھٹی مل جاتی تھی. تو یہاں پہ یہ جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے سلائیڈ ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات غیر متوقع طور پہ چھٹی مل جاتی تھی. کس وجہ سے؟ کہ کوئی میچ ہو اور وہ منعقد ہونا ہو کسی سیٹرڈے کو، اور وہ نہ ہو پایا ہو کسی غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے، تو اچانک سے پھر اس میچ کو منعقد کیا جاتا تھا، کھیلا جاتا تھا، تو چھٹی ہو جاتی تھی، آدھے دن کی چھٹی مل جاتی تھی. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ کسی کرائسس یا سیلیبریشن کی وجہ سے اسکول کی چھٹی معمول سے 1-2 گھنٹے پہلے ہو جاتی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ایسا کم ہوتا تھا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پورے ٹرم میں، پورے تعلیمی سال میں، پورے سال میں جب مڈ ٹرم ہوتا تھا، یعنی کہ ششمائی امتحان جسے کہیں گے، اس میں منڈے بھی آف ہو جاتا تھا، اور اس طرح ذرا لانگ ویکینڈ ہو جاتا تھا، یعنی کہ سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے. اور سم ٹائم جب سردی بہت زیادہ ہوتی تھی، ہارڈ فروسٹ بہت زیادہ پڑتی تھی، شدید برف باری ہوتی تھی، تو پھر بھی کوئی چھٹی مل جاتی تھی. اچھا جی، کہتے ہیں کہ وی وڈ گیٹ اے ہول ڈیز اسکیٹنگ ہالیڈے. جب برف باری زیادہ ہو جاتی تو پورے دن کی چھٹی ملتی تھی، اور اس کو اسکیٹنگ ہالیڈے، یعنی کہ اسکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے برف پہ پھسلنا. برف پہ پھسلنے کے لیے پوری 1 دن کی چھٹی، یعنی کہ انجوائمنٹ کے لیے پورے 1 دن کی چھٹی دی جاتی تھی. کہتے ہیں کہ دیر ور بلیس بریک ان روٹین. یہ جو اچانک سے چھٹی یا اچانک سے وقفے آتے تھے، چاہے وہ فٹ بال میچ کے لیے ہو، چاہے وہ کرائسس کے لیے ہو، چاہے وہ سیلیبریشن کے لیے ہو، چاہے وہ اسکیٹنگ ہالیڈیز ہوں، تو یہ ساری چھٹیاں جو تھیں بہت بلیس تھیں. بٹ ناٹ آف کورس کمپیریبل ٹو دا ہالیڈیز وی گاٹ ایٹ کرسمس اینڈ ایٹ ایسٹر. لیکن ان چھٹیوں کا مقابلہ ان چھٹیوں سے بالکل بھی نہیں ہے جو کہ کرسمس یا ایسٹر پہ ملتی تھیں. 3 weeks ایچ مائی ارلیئر اسکول ڈیز. ایسٹر پہ اور کرسمس پہ 3 ہفتوں کی چھٹیاں ملتی تھیں انہیں، رائٹر کو. شروع میں جب یہ اسکول میں جاتے تھے، ان کی اوائل ابتدائی تھوڑا سا اسکول کے دن تھے، یہ اسکول کا آغاز تھا، کچھ عرصے پہلے تک ان کو 3 ہفتے کی چھٹیاں ملتی تھی. کرسمس 25 دسمبر کو سیلیبریٹ ہوتا ہے، اور ایسٹر جو ہے ان کا ریلیجیس تہوار ہے جو کہ مارچ اور اپریل میں تقریباً 1 منتھ پہ کنسسٹ ہے. لیٹر ٹریجیکلی، بعد میں اداسی سے کہتے ہیں کہ ریڈیوس ٹو اے فورٹ نائٹ، کہ بعد میں یہ چھٹیاں کم ہو کے 2 ہفتے کی رہ گئیں. اینڈ دین اف مائی ریکلیکشن آف لاس از ناٹ مس لیڈنگ می،
کہتے ہیں کہ اگر میری ریکلیکشن جو ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو یہ بعد میں ریڈیوس ہو کے کتنی رہ گئی ٹو میئر 10 days، صرف 10 دن کی چھٹیاں ہوگی. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چھٹیاں جو تھیں وہ تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. دا 2 months ویکیشن، پورے 2 مہینے کی چھٹیاں وی گاٹ ان سمر ٹائم، جو کہ موسم گرما میں ملتی تھیں. اینڈ اٹ واز دیز منتھس ٹوورڈس وچ دا ہول ایئر موو، اور یہ وہ مہینے تھے سمر میں جب چھٹیاں ملتی تھیں، ان مہینے میں پورا سال جو ہے وہ سارا دھیان رہتا تھا. اور یہ بات ایک سچ ہے کہ جب بندہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے تو ہالیڈیز پہ بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ اب کون سی چھٹی آ رہی ہے، اور جو ان ایکسپیکٹڈ ملے اس کی طرف زیادہ خوشی لگتی ہے ہمیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ بھی انہیں اچھی لگتی تھیں، ویک کے اینڈ پہ جو ملتی تھیں وہ بھی اچھی لگتی تھیں، اور کرسمس جو اور ایسٹر پہ جو چھٹیاں ملتی تھیں ان کو بھی انجوائے کرتے تھے. لیکن ان کو صحیح ہالیڈیز وہ ہالیڈیز لگتی تھیں جو کہ سمر ہالیڈیز تھیں.